عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کے اندر بہت سے بہادروں کے واقعات موجود ہیں اور ان میں سے ایک بہادر جلال الدین خوارزم تھے۔ جلال الدین خوارزم کے بارے میں چنگیز خان نے کہا تھا، اگر مجھے ایک سپاہی جلال الدین خوارزم جیسا مل جاتا تو میں پوری دنیا پر حکومت کرتا۔ وہ جلال الدین خوارزم جنہوں نے اپنی معمولی قوت کے ساتھ منگولوں کا سال ہا سال مقابلہ کیا اور انہیں حجاز مقدس کی طرف بڑھنے نہیں دیا۔ چنگیز خان نے زندگی کے اندر جس ایک سپہ سالار سے شکست کھائی تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ جلال الدین خوارزم شاہ ہی تھے۔ دنیا کے دو عظیم ترین جنگجو حکمران چنگیز خان اور جلال الدین خوارزم کے درمیان جو تاریخی معرکہ لڑا گیا وہ اٹک میں نیلاب کے مقام پر لڑا گیا، جہاں 4 دن کے خونی معرکے کے بعد جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنا گھوڑا دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیا تھا۔ اسی پر اقبال نے کہا تھا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہتے ہیں اگر منگولوں کا سیل بے کراں جو اپنی طغیانی کے پہلے ہی سال چین سے لے کر بحر خزر تک کے علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا، اگر جلال الدین خوارزم شاہ کی صورت میں ظاہر ہونے والی آہنی دیوار سے ٹکرا کر نہ رکتا، اگلے 2-4 برسوں میں نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ اپنی آخری حدود تک اس طوفان کے زد میں آ کر تہہ و بالا ہو جاتا۔ جلال الدین خوارزم شاہ جیسا عظیم سپہ سالار اگر 32 سال کی عمر میں لٹیروں کے ہاتھوں مارا نہ جاتا تو شاید ان کی فتوحات کا جغرافیہ مختلف ہوتا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی مسلسل فتوحات نے چنگیز خان کا سارا غرور خاک میں ملا کے رکھ دیا تھا۔ کئی نامور تتاری سردار بھی مارے جا چکے تھے اور قریب تھا کہ چنگیز خان کا قصہ بھی تمام ہو جائے، مگر ہوا یوں کہ جلال الدین خوارزم شاہ کے اپنے ہی لشکر میں پھوٹ پڑ گئے۔ ایک معرکے کے دوران سلطان کے سپاہیوں کو بے شمار مال غنیمت ملا اور ان میں سے ایک خوبصورت اور بیش قیمت گھوڑا بھی شامل تھا۔ اس گھوڑے کے استحقاق پر سلطان کے 2 سردار امین الملک اور سیف الدین کے درمیان بات شروع ہو گئی۔ دونوں سرداروں کے حامیوں کے درمیان تلواریں نکل آئیں۔ امین الملک کا بھائی بھی مارا گیا۔ سلطان کے لیے صورتحال پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ امین الملک جلال الدین کا سسر بھی تھا، جس کی وجہ سے سیف الدین کو سلطان کی نیت پر شک ہوا۔ اس نے سلطانی لشکر سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ رات کی تاریکی میں وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے ہمراہ اس کا لشکر اور کئی امراء بھی تھے۔ سلطان جب صبح اٹھے تو لشکرگاہ ویران پڑی تھی۔ جب چنگیز خان کو سلطانی لشکر میں پھوٹ پڑنے کا علم ہوا تو اس نے اپنے سارے لشکر کو جمع کیا اور خوارزم شاہ کے تعاقب کے لیے نکل پڑا، کیونکہ وہ ہر صورت اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے بھی اپنے حامیوں کی طرف سفیر بھیجے تاکہ وہ مغولوں کے لشکر کا مقابلہ کر سکے، لیکن جب کوئی نہ آیا تو سلطان نے غزنی سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ سلطان نے پشاور سے ہٹ کر دریائے سندھ کا رخ کیا تاکہ دریا پار کر کے مسلمانوں کے بادشاہ شمس الدین التمش کا تعاون حاصل کر سکے۔ چنگیز خان کو سلطان کے ارادوں کا پتہ تھا، اس لیے وہ ہر قیمت پر سلطان کا راستہ دریائے سندھ سے پہلے روکنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے جو ہراول دستہ جلال الدین کے تعاقب میں روانہ کیا تھا، سلطان کے فوجیوں نے گھات لگا کر ان میں سے بیشتر کو مار ڈالا۔ اس خبر سے چنگیز خان تل ملا اٹھا اور برق رفتار سے تعاقب کرنے لگا۔ سلطان کے ہمراہ 30,000 کا لشکر تھا، جبکہ ان کے تعاقب میں چنگیز خان کا 2 لاکھ کا لشکر تھا۔ دریائے سندھ پورے جوبن پر بہہ رہا تھا اور 30,000 کے لشکر کا کم وقت میں دریا پار کرنا ممکن نہیں تھا۔ ادھر سے چنگیز خان کا لشکر بھی سر پر چڑھ آیا، جس کی وجہ سے باغ نیلاب کے اس پار سلطان نے اپنے لشکر کو جمع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیلاب کے کنارے پر تقریباً 5 میل چوڑا اور 12 میل لمبا ایک سرسبز میدان تھا۔ سلطان جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور میدان نہیں ہوگا جہاں پر منگولوں کے سیلاب کا مقابلہ کرنا ممکن ہے۔ سلطان جانتے تھے کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے دریا ہے اور سامنے منگولوں کا لشکر ہے جو تعداد میں کہیں زیادہ ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی طبل جنگ بج اٹھا۔ 2 دن کی گھمسان جنگ ہوئی اور جلال الدین خوارزم شاہ کے سپاہی کم تعداد میں ہونے کے باوجود داد شجاعت دیتے رہے۔ تیسرے دن سلطان جلال الدین خوارزم نے چنگیز خان کو قتل کرنے کی حکمت عملی بنائی، کیونکہ یہی ایک صورت تھی جس سے مخالف لشکر کے پاؤں اکھڑ سکتے تھے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ چنگیز خان کے ارد گرد 10,000 کا زرہ پوش لشکر معمور تھا، مگر سلطان کی شمشیر مخالف صفوں کو چیرتی ہوئی چنگیز خان تک پہنچ ہی گئی۔ سلطان کا خیال تھا کہ چنگیز خان انہیں دیکھتے ہوئے
مقابلہ کرے گا، مگر چنگیز خان کا گھوڑا سلطان کے سپاہیوں نے مار ڈالا۔ چنگیز خان گھوڑا تبدیل کر کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جلال الدین خوارزم کے سامنے وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ چنگیز خان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کا لشکر بھی لرز گیا۔ اس سے پہلے کہ جلال الدین خوارزم نئی حکمت عملی ترتیب دیتے، چنگیز خان کی فوج نے پہاڑ کی دوسری جانب سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے پر خوارزم شاہ کی فوج پسپا ہونا شروع ہوگی اور جلال الدین خوارزم کے عظیم کمانڈر امین الملک مارے گئے۔ چنگیز خان کے فوجیوں کا ہدف جلال الدین خوارزم شاہ تھے، جن کے جانثار دستہ ایک ایک کر کے کٹتا چلا گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ تقریباً 5 میل پسپائی کے بعد جب اپنے خیمے کے پاس پہنچے تو ان کے ارد گرد صرف 700 جانثار باقی رہ گئے۔ تاہم وہ مقابلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ زخمی شیر کی طرح ابھی بھی دشمن کی صفیں الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کو خبر ملی کہ اس کے 7 سالہ بیٹے کو چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس پر اس نے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ادھر جلال الدین خوارزم کو اپنے ماں اور بیوی بچوں کی فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے اپنی ماں اور بچوں کو دریا کے سپرد کر دیا۔ یوں پورے خاندان کو دریا نے اپنے ہوش میں لے لیا، مگر سلطان کے پاس آنسو بہانے کا وقت بھی نہ تھا۔ چنگیز خان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا تھوڑی دیر میں یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور سلطان گرفتار ہو کر میرے سامنے ہوگا۔ اسی دوران سلطان کے ماموزاد بھائی نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پوری قوت سے انہیں دشمنوں کے نرخے سے باہر لے آئی۔ سلطان نے دریا کے کنارے چٹانوں پر چڑھ کر پیچھے نگاہ ڈالی تو دشمن کا ریلا سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ دوسری طرف دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ موجیں اتنی منہ زور تھیں کہ لمحوں میں کسی کو بھی تتر بتر کر دیں۔ سلطان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس مقام پر دریا کی گہرائی 180 فٹ تھی، جس میں جا بجا خوفناک چٹانیں سر اٹھائی کھڑی تھیں۔ جیسے ہی سلطان کا گھوڑا دریا میں گرا تو ایک گرجدار آواز پیدا ہوئی۔ دریا کا پانی کئی گز اوپر اچھلا۔ لمحے بھر کے لیے سلطان جلال الدین خوارزم لہروں میں گم ہو گئے، تاہم وہ کئی بار ابھرے اور ڈوبے، دریا کی لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ چنگیز خان یہ منظر بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے کنارے پر پہنچے ہی ایک زوردار قہقہ لگایا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ چنگیز خان دریائے آمو سے اپنے جس دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، اب اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اکتائی چغتائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا ہو تو ایسا، وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ اس جیسا جواں مرد دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ عظیم کمانڈر، عظیم رہنما، عظیم بادشاہ جلال الدین خوارزم شاہ تھے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کا خیال رکھیں۔